بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جواب، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں بس اڈے پر تھا۔ یہاں سے بسیں دوسرے شہروں کو جاتی ہیں۔ ایک ہوٹل کے چھپر تلے رکھی میزوں اور کرسیوں پر مسافر یا آنے جانے والے لوگ بیٹھے تھے۔ میرے سامنے چائے کا کپ رکھا ہوا تھا، مگر مجھے اس بد ذائقہ چائے سے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک گھونٹ لیتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور کش لینے لگا۔ صبح کا وقت تھا اور بیشتر لوگ دن میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ سندھ کے اس حصے میں ڈاکو راج ہے۔ یہ راج کبھی ہلکا پڑ جاتا ہے۔ جب سرکار ذرا تیزی دکھاتی ہے تو ڈاکو پہلے ہی دور جنگلوں میں اپنے محفوظ ٹھکانوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پکڑ دھکڑ میں چھوٹے موٹے ڈاکو یا بے گناہ پکڑے جاتے ہیں۔ جب اخباروں میں تصویریں چھپ جاتی ہیں اور پولیس والوں میں تمغے اور انعامات تقسیم کر دیے جاتے ہیں تو ڈاکو پھر لوٹ آتے ہیں۔ ان کا سب سے آسان نشانہ سڑک پر سفر کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ شکارپور سے کشمور تک گھنے جنگل اور دشوار گزار علاقے ہیں جو ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہیں، اور ان کے کوئی نصف درجن بڑے گروہ سرگرم ہیں۔ ہر گروہ میں 1 سے 2 درجن ڈاکو شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے گروہ ہیں جو چھپ چھپا کر واردات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پولیس کے ساتھ ساتھ بڑے ڈاکو گروہوں سے بھی خطرہ رہتا ہے۔ بڑے گروہوں کے پاس تیز رفتار گاڑیاں ہوتی ہیں جو ہر قسم کے راستوں پر چل سکتی ہیں۔ اسی طرح جدید ترین اسلحہ ہوتا ہے، جس میں راکٹ لانچر بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس رابطے کے لیے جدید ترین آلات ہوتے ہیں۔ اب تو موبائل نے رابطہ آسان کر دیا ہے، مگر ڈاکو احتیاطاً اس کا استعمال کم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس درمیانے اور طویل فاصلے پر کام کرنے والے واکی ٹاکی ریڈیو ہوتے ہیں۔ بڑے ڈاکو گروہوں کے تنخواہ دار مخبر ہوتے ہیں جو انہیں موٹی آسامیوں کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ رات کے وقت سفر کرنا ڈاکوؤں اور موت کو دعوت دینے کے برابر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سورج ڈھلتے ہی علاقے سے قانون کا راج ختم ہو جاتا ہے اور ڈاکو راج شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سفر کرنے والے شام ہونے سے پہلے پہلے اس علاقے سے نکل جانا پسند کرتے ہیں۔ مجھ سے 2 میز آگے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ گورا رنگ اور ذرا تیکھے سے لیکن خوبصورت نقوش تھے۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی جو ہلکے بھورے رنگ کی تھی اور اس کے چہرے پر اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں پر بڑے شیشوں والا دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ موسم کی مناسبت سے ہلکی جیکٹ اور سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی جس میں اس کے بال چھپ گئے تھے۔ اس کے پاس لیدر کا ایک بیگ تھا جو اس نے میز پر رکھا ہوا تھا۔ نیچے مٹی تھی۔ یہ قیمتی بیگ تھا، خراب ہو جاتا اسی لیے اس نے میز پر رکھا ہوا تھا، مگر اس طرح یہ نمایاں ہو رہا تھا، اور یہاں کوئی قیمتی چیز نمایاں کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ میری یادداشت تیز ہے اور بہت کم کسی کو بھولتا ہوں، مگر اس نوجوان کو دیکھ کر بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں اور کب دیکھا ہے۔ جب مجھے یاد نہیں آیا تو میں نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ سورج بلند ہو گیا تھا، مگر دھند کی وجہ سے دھوپ نمایاں نہیں تھی۔ میں نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور ٹوٹا چائے کے کپ میں ڈال دیا۔ اسی لمحے نوجوان کی نظر مجھ سے ملی اور وہ بلا ارادہ مسکرا دیا، مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اٹھ کر اپنا بیگ لیا اور اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ کیوں نہیں سائیں، اس نے صاف لہجے میں کہا۔ وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ جیکٹ تلے اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ پیروں میں موزے اور اعلیٰ درجے کے پمپ شوز تھے۔ اس کی کلائی پر راڈو گھڑی تھی۔ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی جس میں نیلم جڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً دولت مند تھا۔ یہ اچھی بات نہیں تھی۔ اگر اس کے پاس دولت تھی تو اسے اپنی گاڑی میں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح بس میں سفر کرنا ڈاکوؤں کو دعوت دینا تھا۔ اس کی وجہ سے دوسرے بھی مارے جاتے۔ ویسے گاڑی میں سفر کرنے والے بھی محفوظ نہیں تھے۔ اس کے سامنے بھی چائے کا کپ پورا بھرا رکھا ہوا تھا۔
میں نے کہا یہاں کی چائے بکواس ہے، اس ہوٹل میں آ کر پچھتا رہا ہوں۔ جی سائیں، ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پی جا سکتی ہے، اس نے سر ہلایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بس اڈے کے سب سے قریب یہی ہوٹل ہے، دور جاؤ تو بس کے جانے کا پتہ نہیں چلتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کشمور۔ بس میں؟ جی سائیں، میری گاڑی ہے لیکن وہ چند میل پہلے خراب ہو گئی، ایکسل ٹوٹ گیا تھا، اب مرمت کے لیے ایک ورک شاپ میں چھوڑی ہے، جانا بھی ضروری ہے اس لیے بس میں جا رہا ہوں۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ذرا جھک کر بولا بہتر ہوگا کہ آپ اپنا بیگ گود میں یا نیچے رکھ لیں، یہاں ایسی چیزوں کا نمایاں ہونا اچھی بات نہیں۔ وہ چونکا اور کسی قدر مضطرب انداز میں کہا کیوں، یہاں خطرہ ہے؟ ڈاکوؤں کا، میں نے بدستور دھیمی آواز میں کہا، مگر وہ تو راستے میں ہوتا ہے، ان کے مخبر یہی ہوتے ہیں اور وہ بندہ تاڑ کر ڈاکوؤں کو اطلاع کرتے ہیں کہ آسامی آ رہی ہے اور وہ راستے میں روک لیتے ہیں۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے جلدی سے بیگ اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ یکدم ہی چوکنا نظر آنے لگا تھا اور اس کی نظریں آس پاس دیکھ رہی تھی جیسے ڈاکوؤں کے ممکنہ مخبر کو کھوج رہی ہوں، مگر مخبر کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا بھی عام طور سے بس اڈے پر کام کرنے والوں میں سے ہے، جیسے ہوٹل کا بیرا یا گاڑی صاف کرنے والے لڑکے یا پھر بھیک مانگنے والے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ یوں چوکنا ہو کر بھی نہ بیٹھے کہ دور سے نمایاں ہو، مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا کہ یہ زیادہ ہی دخل اندازی ہوتی، وہ میری طرف سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ موبائل کی بیل بجی تو میں نے موبائل نکال کر دیکھا، مومل کی کال آ رہی تھی۔ مومل میری بیوی اور میرے 2 سال کے بیٹے کی ماں ہے۔ میں نے کال ریسیو کی۔ کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ سائیں تم کب آؤ گے؟ مومل نے وہی سوال کیا جو وہ پچھلے 1 ہفتے سے کر رہی تھی۔ آج، میں نے ہمیشہ کی طرح جواب دیا۔ سائیں، وہ روحانسی ہو گئی، یہ تو تم 1 ہفتے سے کہہ رہے ہو، آج پکا ہے۔ میں نے کہا بابو کیسا ہے؟ ہمارے بیٹے کا نام دیار شاہ ہے مگر ہم پیار سے اسے بابو کہتے ہیں۔ مومل نے بتایا تم کو بہت یاد کرتا ہے، کل رات اتنا رویا کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بیٹے کے رونے کا سن کر میں تڑپ گیا۔ بس آج ضرور آؤں گا۔ مومل شوق ہونے لگی۔ بیٹے کا سن کر تڑپ گئے اور بیوی کا خیال ہی نہیں ہے؟ تیرا خیال تو ہر لمحے رہتا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ بس فکر مت کر، آج رات تک آ جاؤں گا۔ کال کاٹ کر میں نے موبائل رکھا تو نوجوان مسکرا رہا تھا۔ بیوی ہوگی؟ اگرچہ میں کسی غیر آدمی سے اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نے اتنی سادگی سے کہا کہ مجھے برا نہیں لگا۔ میں جواباً مسکرایا۔ ہاں، بیوی تھی۔ جب آدمی گھر سے باہر ہو تو بیوی سب سے زیادہ بے چین رہتی ہے۔ اس بار میں ہنسا، لیکن یہی آدمی 2 دن گھر میں بیٹھ جائے تو سب سے زیادہ بے چین بھی بیوی ہوتی ہے۔ وہ بھی ہنسا۔ ہاں سائیں، یہ بیویاں بھی عجیب مخلوق ہوتی ہیں، مرد کو اپنے پاس بھی دیکھنا چاہتی ہیں اور اسے گھر میں بھی کم برداشت کرتی ہیں۔ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ جی سائیں، تبھی تو بیوی کے بارے میں اتنا جانتا ہوں۔ میری بیوی بھی ایسا ہی کرتی ہے، میں گھر میں رہوں تو اسے بے چینی ہوتی ہے کہ کام پر کیوں نہیں جا رہا، اور باہر نکلوں تو بار بار مجھے کال کر کے پوچھتی ہے کہ واپس کب آؤ گے۔ کشمور جانے والی کوچ تیار ہو رہی تھی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر مل کر اس کو چیک کر رہے تھے۔ آئل، ریڈیٹر کا پانی اور ٹائروں کی ہوا دیکھی جا رہی تھی۔ راستے میں ان میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس سڑک پر تو ڈرائیور رفتار بھی کم نہیں کرتے ہیں۔ کنڈکٹر عام طور سے چھت پر ہوتا ہے تاکہ اگر راستے میں ڈاکوؤں نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہو تو دور سے نظر آ جائے اور وہ ڈرائیور کو خبردار کر دے۔ اگرچہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ڈاکو اب تمام چیزوں کا سوچ کر آتے ہیں اور ان سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ نوجوان نے میری نظروں کا تعاقب کیا۔ سائیں، تم بھی اسی بس سے جا رہے ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ میرا گھر کند کوٹ کے پاس ہے، میں وہاں اتر جاؤں گا۔ نوجوان اسی بس میں جا رہا تھا، اس کا سوال ہی بتا رہا تھا۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھا اور اس نے ہارن دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس بس میں سفر کرنے والے آ جائیں۔ اصل میں یہ بس 3 کلومیٹر دور سکھر سے چلتی تھی۔ اس کا روٹ کشمور سے ہوتے ہوئے راجن پور تک کا تھا۔ کچھ مسافر سکھر سے بیٹھے اور کچھ یہاں سے بیٹھتے۔ ہارن بجتے ہی مختلف میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے۔ میں اور وہ نوجوان بھی اٹھ گئے۔ ٹکٹ میں پہلے ہی لے چکا تھا۔ میں نے اپنا بیگ کنڈکٹر کے حوالے کیا، جس نے اسے سامان والے خانے میں رکھ دیا اور مجھے پرچی بنا کر دینے لگا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک سگریٹ اور سلگا لیا۔
بس میں سگریٹ پینے سے گریز کرتا تھا کیونکہ اس سے دوسروں کو دھواں لگتا تھا اور لوگ شور مچاتے تھے۔ میں لڑائی جھگڑے اور نمایاں ہونے سے گریز کرتا تھا۔ نوجوان اندر چلا گیا تھا۔ تقریباً تمام مسافر بس میں سوار ہو چکے تھے اور ڈرائیور نے آخری ہارن دیا تھا۔ میں نے آخری کش لے کر سگریٹ پھینک دیا اور اندر آ گیا۔ ڈرائیور نے ہینڈل کھینچ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کنڈکٹر باہر رہ گیا تھا اور اب وہ چھت پر جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں میرا خیال درست نکلا تھا۔ میں نے سیٹوں کا جائزہ لیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میری سیٹ نوجوان کے برابر والی تھی۔ ٹکٹ پر یہی لکھا تھا۔ یہ درمیان میں دائیں طرف کی راہداری والی سیٹ تھی۔ کھڑکی کی طرف نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ بس کی 80% نشستیں بھری ہوئی تھیں اور کوئی 15 کے قریب خالی تھیں۔ میں چاہتا تو ان میں سے کسی پر بھی بیٹھ سکتا تھا، لیکن میں نوجوان کے پاس آ گیا۔ اس کے برابر میں بیٹھا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، سائیں لگتا ہے اس سفر میں ہم ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے اعتراف کیا، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میرا ٹکٹ اس سیٹ کا ہے۔ اب تک ہمارے درمیان تعارف نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے عنایت اللہ قریشی کہتے ہیں، سکھر کا رہنے والا ہوں۔ عامر شاہ، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سائیں پولیس میں کام کرتے ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کچھ عرصے میں بھی فورس میں رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اب نہیں ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رشی کو پسند نہیں تو میں نے چھوڑ دی۔ میں نے جھجک کر پوچھا، رشی کون؟ میری بیوی راشدہ، میں اسے رشی کہتا ہوں۔ بچے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اللہ نے 2 بار امید دی لیکن پھر پوری ہونے سے پہلے واپس لے لی۔ اب کوئی امکان نہیں ہے، رشی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے افسوس ہوا۔ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو۔ اس نے مبہم سے انداز میں سر ہلایا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ اس نے اقرار کیا تھا یا انکار۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ یہ اے سی کوچ تھی جس کی کھڑکیاں نہیں ہوتی ہیں، شیشے فکس تھے، اور کیونکہ سردی کا موسم تھا اس لیے اے سی چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سردی بھی اتنی نہیں تھی کہ ہیٹر چلانے کی ضرورت پیش آتی۔ بس کے اوپر مختصر سامان رکھنے کے لیے خانے بنے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنا لیدر بیگ اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ اس نے پاؤں کے پاس کھڑکی کے عین نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد پوچھا، اب کیا کرتے ہو؟ سائیں اپنا آبائی کام، اس نے جواب دیا۔ ہم ذات کے قریشی ہیں۔ ادھر سکھر میں گوشت کی ساری مارکیٹیں ہماری ہیں۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کشمور جانور لینے جا رہا ہے۔ ادھر بلوچستان اور اوپر سرحد تک سے بیوپاری اپنا مال لاتے تھے۔ ڈاکو راج کی وجہ سے وہ آگے آتے ہوئے گھبراتے تھے، اسی لیے کشمور تک ہی اپنا مال فروخت کر کے چلے جاتے تھے۔ عنایت اللہ نے کچھ دیر مجھ سے پوچھا، سائیں آپ کی پوسٹنگ کہاں ہے؟ جیکب آباد میں، میں نے جواب دیا۔ سائیں ادھر ڈاکو پولیس کے دشمن ہیں۔ اس نے کہا، اگر کوئی پولیس والا مل جائے تو ساتھ لے جاتے ہیں، بدلے میں اپنے آدمی رہا کرواتے ہیں یا پھر مار دیتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اسی لیے سادہ لباس میں ہوں میں۔ بیلٹ اور اسلحہ وہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ بال بھی بڑھائے ہوئے ہیں۔ کارڈ ہوگا؟ وہ ہے، لیکن ایسی جگہ چھپایا ہے کہ کوئی تلاش نہیں کر سکتا، میں نے جواب دیا۔ ویسے تم نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے پولیس والے کی حیثیت سے شناخت نہیں کر سکتا، عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن میں فورس میں رہ چکا ہوں۔ فورس کب چھوڑی؟ 2 سال ہو گئے ہیں۔ آفیسر تھے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ نوکری بھی مزے کی تھی، زیادہ تر فارغ بیٹھے رہتے تھے۔ جب آرام سے بیٹھ کر کرنے والی کوئی نوکری تھی تو کیوں چھوڑ دی؟ آرام والی تو تھی، پر خطرہ بھی تھا، اور رشی سے یہ برداشت نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے نوکری چھوڑنے اور اپنا کام کرنے کو کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہے، پولیس کی نوکری کتنے ہی آرام والی کیوں نہ ہو، اس میں خطرہ تو ہوتا ہی ہے۔ سائیں تم خطرناک علاقے میں ڈیوٹی کر رہے ہو، تم کو تو پتہ تو ہوگا۔ ہاں بھائی، ادھر ہم پولیس والوں کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بازار بھی جاتے ہیں تو 2-3 اور مسلح ہو کر جاتے ہیں، اور آج کل تو ڈاکو سخت دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپریشن کے بعد سے ایسا ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ پچھلی بار جب میں کشمور جا رہا تھا تو راستے میں کچھ دیر پہلے ہی پولیس کی موبائل پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں 2 پولیس والے مارے گئے تھے اور 3 زخمی ہوئے تھے، بعد میں وہ بھی مر گئے تھے۔ بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ ہم کتنے خطرناک حالات میں کام کر رہے ہیں۔ پر سائیں حقیقت تو یہ ہے کہ خود ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں جو ڈاکوؤں سے ملی ہوئی ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو مرواتے ہیں مخبری کر کے۔
تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ پولیس والوں کے قتل میں اکثر اندر کے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ یہ مخبری کرتے اور ڈاکوؤں کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں صرف سکھر ڈویژن میں 22 پولیس والے گھات لگا کر مار دیے اور ایک کا قاتل بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ دولت بری چیز ہے سائیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ یہ بھائی کے ہاتھ بھائی کو مروا دیتی ہے۔ سچی بات ہے کہ ان باتوں نے بھی فورس سے میرا دل خراب کیا اور میں نے جاب چھوڑ دی۔ کیا فائدہ جب آدمی برسوں کسی کے ساتھ رہے اور وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر آپ کا سودا کر لے۔ بس شکارپور سے خاصی آگے نکل گئی تھی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 1.25 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ غوث پور نزدیک آ رہا تھا اور اس کے بعد کند کوٹ تھا۔ میرے موبائل نے SMS ٹون دی۔ میں نے موبائل نکال کر دیکھا، ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میں جواب دینے لگا۔ عنایت اللہ نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ وہ دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھنے والا آدمی تھا۔ میں نے میسج کا جواب دیا اور موبائل رکھا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور مسکرایا۔ بھابھی کا میسج ہوگا۔ اسے چین کہاں ہے، پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہو۔ میں نے بتایا کہ راستے میں ہوں۔ اس نے باہر دیکھا، اب زیادہ فاصلہ نہیں رہا ہے، غوث پور آنے والا ہے۔ اس کے بعد کند کوٹ تک مشکل سے آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ شکر ہے ادھر سڑک ٹھیک ہو گئی ہے۔ سٹاپ سے میرا گھر رکشے میں 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم گھر کم جاتے ہو۔ ڈیوٹی ہی ایسی ہے، میں نے گہری سانس لی۔ پچھلے 6 مہینے میں بس 2 ہفتے گھر میں گزارے ہیں۔ بھابھی بیٹے کو ادھر جیکب آباد لے جاؤ۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، میں نے کہا، پر اس صورت میں بچت مشکل ہو جائے گی۔ کند کوٹ میں اپنا گھر ہے؟ ہاں، باپ کی زمین ہے، بھائی دیکھتا ہے۔ میرے حصے کے بدلے وہ میرا گھر بھی چلاتا ہے۔ ادھر سے چلا گیا تو کچھ رقم پکڑا دے گا، وہ زیادہ کام نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے، عنایت اللہ نے سر ہلایا۔ آدمی اپنے علاقے سے جتنا دور جاتا ہے اخراجات اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ پوسٹنگ کے دور میں کشمور میں رہا ہوں۔ رشی کو ساتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے وہاں رہنا مہنگا پڑتا تھا۔ سمجھ لو کہ ساری تنخواہ وہیں خرچ ہو جاتی تھی۔ کشمور کے نام پر میں چونکا اور میرے ذہن میں کوئی بات آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واضح ہوتی اچانک شور بلند ہوا۔ کنڈکٹر بس کی چھت پر ہاتھ مار کر چلا رہا تھا۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بھی اچک کر دیکھنا چاہا تھا کہ جھٹکے سے بس کے رکنے سے میں آگے والی سیٹ سے ٹکرایا اور پھر واپس اپنی سیٹ پر گرا۔ دوسرے کھڑے ہونے والے بھی گرے تھے۔ شور میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے عنایت اللہ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، ڈاکو ہیں؟ نہیں، کوئی اور بات ہے، میں نے کہا، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈاکو ہیں۔ اس بار اس نے اطلاع دی۔ ایک بڑی جیپ ادھر کچے سے نکل کر بس کے پیچھے آئی ہے۔ میں ایک بار پھر اٹھا تو مجھے سڑک پر پڑا ہوا تنا نظر آ گیا۔ وہ کوئی 200 گز آگے تھا اور اس کا سائز ایسا نہیں تھا کہ دور سے نظر آتا، مگر بس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کافی تھا۔ اب میں نے پیچھے دیکھا تو جیپ بس کے بالکل عقب میں آ گئی تھی اور اس سے مسلح افراد اتر رہے تھے۔ عنایت اللہ کی بات درست تھی۔ دوسرے مسافروں نے بھی مسلح افراد کو دیکھ لیا تھا اور سب ہی ڈاکو ڈاکو بول رہے تھے۔ کچھ اپنی نقدی اور دوسرا قیمتی سامان چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ سب بیکار تھا۔ ڈاکو ہر فرد کی اور پوری بس کی تلاشی لیتے۔ اگر کسی نے کچھ چھپایا ہوتا اور وہ نکل آتا تو چھپانے والے کی شامت آ جاتی اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ جو ایسا کر رہے تھے وہ لٹنے کے ساتھ ساتھ پٹنے کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ عنایت اللہ نے گھبرا کر کہا، اب کیا کریں؟ میرے پاس تو بڑی رقم ہے۔ میں نے اس کے چرمی بیگ کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں چھوٹا سا پرس بھی نہیں چھپا سکتے، یہ تو بہت بڑا بیگ ہے۔ ویسے کتنی رقم ہے؟ 4.5 لاکھ روپے کی رقم ہے، اس نے جواب دیا۔ لٹنے کے خیال سے اس کا سفید رنگ اور سفید پڑ گیا۔ نوٹ بھی زیادہ تر 100 والے ہیں، 2 ہی گڈیاں 500 کی ہیں۔ اگر 1000 کے نوٹ ہوتے تو میں کپڑوں میں ہی چھپا لیتا۔ چھوٹے نوٹوں کی وجہ سے یہ بیگ لانا پڑا۔ میں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ابھی تم دیکھ لو گے کہ یہ کس طرح لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ گڈی بہت بڑی چیز ہے، یہ تو سکہ تک تلاش کر لیتے ہیں۔ اس دوران میں ڈاکو بھاگتے ہوئے دروازے تک آئے، اسے کھولنے کی کوشش کی اور ناکامی کے بعد ڈرائیور کو باہر سے رائفل دکھائی تو اس نے گھبرا کر ہینڈل کھینچ دیا اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی 4 ڈاکو دن دناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ اندر آتے ہی آگے والے نے چلا کر کہا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، سب اپنے ہاتھ اوپر کر لیں
جس کا ہاتھ نیچے ہوا اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ سب نے بلا چون و چرا اپنے ہاتھ یوں اوپر کر لیے کہ ڈاکوؤں کو واضح نظر آئے۔ ایک ڈاکو نے ڈرائیور کو بس چلانے کو کہا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، کیسے چلاؤں؟ آگے تنا پڑا ہوا ہے۔ اس پر ڈاکو نے بڑی فحش بات کی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت گندی ذہنیت والے لوگ تھے۔ ڈرائیور نے بس آگے بڑھائی۔ ڈاکوؤں کی جیپ پیچھے آ رہی تھی۔ پھر اس نے بس کو اوورٹیک کیا اور تنے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ اس سے 2 افراد اترے اور انہوں نے پھرتی سے تنا سڑک سے ہٹایا اور دوبارہ جیپ میں سوار ہو گئے۔ صاف لگ رہا تھا کہ ڈاکو چلتی بس میں تسلی سے لوٹ مار کرنا چاہتے تھے۔ ایک عقب میں چلا گیا، ایک ڈرائیور کے سر پر تھا اور باقی 2 مسافروں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کسی مسافر کا ہاتھ ذرا بھی نیچے جاتا تو ان میں سے کوئی گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ ہاتھ اوپر کرنے کا حکم دیتا۔ عنایت اللہ نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، یہ بہت گندے لوگ ہیں، ان کو عورتوں کا بھی خیال نہیں، کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکو ہیں، میں نے اسے یاد دلایا، ان کا اخلاق اور تمیز سے کیا تعلق؟ تم دونوں اپنی زبانیں بند رکھو، نسبتاً قریب کھڑے ڈاکو نے ہمیں حکم دیا۔ اس نے ہماری سرگوشیاں سن لی تھیں مگر شاید الفاظ نہیں سن سکا تھا، ورنہ اتنی شرافت سے خاموش رہنے کا حکم نہ دیتا، ہمیں گالیاں پڑ جاتی۔ جس وقت ڈاکو بس میں سوار ہو رہے تھے اور سڑک پر تنا پڑا ہوا تھا، اتفاق سے اس وقت سڑک پر کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آئی۔ گویا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت ہماری بس میں ڈاکو سوار تھے۔ جب تنا ہٹنے کے بعد بس آگے روانہ ہوئی تو ڈاکوؤں نے ڈرائیور کو رفتار 30 میل فی گھنٹہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی بس کی کھڑکیوں کے ساتھ لگے پردے برابر کیے جانے لگے۔ یہ کام ڈاکو خود کر رہے تھے۔ پردے برابر کرنے کے دوران مسافروں کے ہاتھ اوپر ہی تھے۔ موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، شاید ان لوگوں کو خطرہ تھا کہ کوئی مسافر خاموشی سے پولیس کا نمبر نہ ملا دے۔ اگرچہ اول تو پولیس والے نمبر اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا امکان تھا کہ کسی مسافر کا کوئی پولیس والا رشتہ دار یا واقف کار ہو اور وہ اسے کال کر دے۔ اپنے پیٹی بند بھائی کے لیے پولیس حرکت میں آ سکتی تھی، اس لیے مسافروں کے ہاتھ اوپر کرائے ہوئے تھے۔ ڈاکو سب پر عقابی نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جس منظم طریقے سے کام کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ ہر فرد کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ پردے برابر کرنے کے بعد ایک ڈاکو نے بڑا سا کپڑے کا تھیلا لیا اور آگے سے شروع کیا۔ پہلے وہ بائیں قطار کی طرف آیا۔ اس نے مسافروں سے کہا، سوائے تن کے کپڑوں کے سب اس میں ڈال دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بعد میں تلاشی لی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس سے کچھ نکل آیا تو ہم اسے ساتھ لے جائیں گے اور آرام سے اس کے کپڑے اور اس کے بعد اس کی کھال اتاریں گے۔ جو اپنی کھال بچانا چاہتا ہے وہ سب اس میں ڈال دیں۔ یہ سن کر مسافروں کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ سب اپنا سب کچھ تھیلے میں ڈالنے لگے، یاد کر کے اور جیبوں کی تلاشی لے کر چیزیں نکال رہے تھے کہ بعد میں کھال کی محرومی سے بچ سکیں۔ جو پیچھے تھے انہوں نے پہلے ہی چیزیں نکالنا شروع کر دی تھیں، اپنے موبائل، پرس، رومال، مرد انگوٹھیاں اور گلے میں پہنے تعویذ یا چین۔ عورتیں اپنا زیور اور پرس تھیلے میں ڈال رہی تھیں۔ جیسے جیسے ڈاکو پیچھے کی طرف آ رہا تھا، تھیلا بھرتا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ تھیلا پوری طرح بھر گیا۔ اس نے تھیلے کے سرے پر موجود رسی کو کھینچ کر اس کو بند کیا اور ڈرائیور کے پاس موجود ساتھی کے حوالے کر کے دوسرا تھیلا نکالا اور جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کیا۔ جو مسافر چیزیں دیتے جا رہے تھے ان کو ہاتھ نیچے کرنے کی اجازت مل رہی تھی۔ چوتھا فرد جو فارغ تھا وہ ٹہلنے کے انداز میں تمام مسافروں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جہاں کوئی ذرا سی حرکت کرتا وہ اس کے سر پر پہنچ جاتا۔ تھیلے والا آخر سے ہو کر اب دائیں قطار کی طرف آ گیا تھا اور پیچھے سے آگے آ رہا تھا۔ میں اور عنایت اللہ اسی قطار میں تھے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ بیگ کو پاؤں سے سرکا کر سیٹ کے نیچے کر دے۔ اگرچہ یہ کوشش بیکار ہی تھی کیونکہ ڈاکو کہہ چکے تھے کہ وہ چیک کریں گے اور تلاشی لیں گے۔ بس دھیمی رفتار سے چل رہی تھی اور غوث پور کی آبادی شروع ہو گئی تھی۔ بس کا یہاں سٹاپ نہیں تھا، اس لیے وہ ہائی وے پر رہی۔ ویسے اگر سٹاپ ہوتا بھی تو ڈاکو کون سا اسے یہاں رکنے دیتے۔ سورج خاصا بلند ہو چکا تھا اور دھند تقریباً غائب ہو گئی۔ میں سامنے ونڈ سکرین سے پار دیکھ رہا تھا۔ ڈاکوؤں کی جیپ کچھ فاصلے پر جا رہی تھی۔ یہ خاصی بڑی والی جیپ تھی جس میں آگے پیچھے سیٹوں کے ساتھ ہی عقبی حصے میں بھی خاصی جگہ ہوتی ہے۔ ڈاکو بظاہر 6 تھے لیکن اس کا امکان تھا کہ ان کی اصل تعداد اس سے زیادہ ہو۔
جیپ کی حالت گرد مٹی سے خراب تھی، مگر یہ تقریباً نئی جیپ تھی۔ میں نے کہا نا کہ یہاں ڈاکوؤں کے پاس جدید ترین اسلحہ اور گاڑیاں تھیں جن پر وہ اس علاقے میں دن دناتے پھرتے رہے۔ پولیس والوں کے پاس پرانے طرز کی خستہ حال موبائلز تھیں، جو چل جاتی تو اسے ہی غنیمت سمجھا جاتا۔ البتہ اسلحہ کسی قدر بہتر دے دیا گیا تھا۔ SMG اور جدید رائفلیں آئی تھیں، اس طرح غیر ملکی پستول تھے۔ اس کے باوجود ڈاکوؤں کے پاس زیادہ جدید اسلحہ تھا۔ عنایت اللہ نے آہستہ سے کہا، اگر تم اپنی سرکاری گن لے آتے تو اس وقت مزاحمت کر سکتے تھے۔ شکر ہے کہ میں نہیں لایا، ورنہ یہ باقی کسی کو کچھ نہیں کہتے مگر مجھے ضرور ساتھ لے جاتے، اور ایک گن سے میں بھلا کیا کر لیتا؟ یہاں تو 4 گنز ہیں، میں نے جواب دیا، اور پھر ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ تھیلے والا ڈاکو نزدیک آ گیا تھا۔ اس نے ہماری پچھلی سیٹ پر بیٹھے جوڑے سے کہا، چل نکال جلدی جو کچھ تیرے پاس ہے۔ عورت منمنا رہی تھی، شاید منت سماجت کر رہی تھی۔ مرد اسے سمجھا رہا تھا، شاید اس کے پاس کوئی چیز تھی اور وہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ اچانک ڈاکو نے دھاڑ کر کہا، دیتی ہے یا ہاتھ کاٹ کر اتار لوں؟ دے دے، مرد نے برہمی سے کہا، اب یہ تیرا ہاتھ پکڑے گا اور تو بغیرت دیکھتا رہے گا۔ عورت نے تنک کر کہا، تو کیا جان دے دوں؟ مرد بولا، لو یہ 4 چوڑیاں بچی تھیں، یہ تم لے لو۔ عورت نے غصے سے چوڑیاں اتار کر تھیلے میں ڈال دیں اور پھر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ مرد نے بھی اپنی ساری چیزیں تھیلے میں ڈال دی تھیں۔ کسی نے عورت کے رونے دھونے پر توجہ نہیں دی، کیونکہ وہاں سب ایسے ہی حالات سے گزر رہے تھے۔ غوث پور گزر رہا تھا۔ ڈرائیور کے پاس کھڑے ڈاکو نے اسے حکم دیا، رفتار اور کم کر لے، 25 میل سے اوپر نہ جائے۔ غالباً ڈاکو لوٹ مار کے لیے مزید وقت چاہتے تھے۔ چلتی بس میں لوٹ مار سے یہ فائدہ تھا کہ اگر کہیں پولیس سے سامنا ہو جاتا تب بھی اسے شک نہ ہوتا۔ شکارپور کے بعد اگلی پولیس چوکی جہاں بس کو روک کر چیک کیا جاتا کند کوٹ میں تھی۔ وہ کند کوٹ پہنچنے سے پہلے اپنا کام کر لینا چاہتے تھے۔ اب ہماری باری تھی۔ جیسے ہی ڈاکو تھیلا لے کر ہمارے پاس آیا، میں نے جیب سے اپنا پرس اور موبائل نکال کر اس میں ڈال دیا۔ ڈاکو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، کچھ اور ہے تو وہ بھی اس میں ڈال دے، بعد میں مال بھی دے گا اور پچھتائے گا بھی۔ جو میرے پاس تھا وہ دے دیا۔ اب ایک بیگ ہے جس میں سامان اور کپڑے ہیں، وہ بس کے سامان والے خانے میں ہے۔ ڈاکو نے عنایت اللہ کی طرف دیکھا، چل تو بھی نکال جو کچھ ہے۔ اس نے اپنا پرس، موبائل، انگوٹھی اور گھڑی اتار کر تھیلے میں ڈال دی۔ بس یہی ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکو چرمی بیگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا، اڑے مسخری کرتا ہے، یہ کیا چھپایا ہوا ہے؟ غالباً پوری بس میں کسی اور کے پاس ایسا بیگ نہیں تھا۔ ڈاکو نے اپنے فارغ ساتھی کو آواز دی، اڑے نمبر 4 ادھر آ، دیکھ سیٹھ کے پاس کیا ہے۔ وہ لپک کر آیا اور بیگ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی تھی۔ اس نے جھپٹ کر بیگ اٹھایا اور بےتابی سے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ اڑے یہ تو لاک ہے، چابی کدھر ہے؟ تھیلے والے ڈاکو نے عنایت اللہ سے پوچھا۔ میرے پرس میں، اس نے جواب دیا۔ اتنی بڑی رقم اور اپنا سب کچھ جاتے دیکھ کر اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ گھڑی، موبائل اور انگوٹھی قیمتی تھے۔ اس کے پرس میں بھی یقیناً خاصی رقم ہوگی، لیکن اصل مال تو بیگ میں تھا اور وہ اب ڈاکوؤں کے پاس جا چکا تھا۔ تھیلے والے ڈاکو نے تھیلے میں جھانکا اور بدمزگی سے بولا، اب اتنے سارے پرسوں میں سے تیرا کہاں تلاش کروں؟ اس میں ہے کیا؟ 4.5 لاکھ روپے، عنایت اللہ نے مردہ لہجے میں کہا تو ڈاکو کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، سردار اپنا جیک پاٹ لگ گیا ہے۔ اڑے اس بیگ میں 4.5 لاکھ روپے ہیں۔ سردار جو ڈرائیور کے سر پر تھا وہ 4.5 لاکھ کا سن کر لپک کر آیا اور اس نے بیگ اپنے ساتھی سے جھپٹ لیا۔ اس نے ہیجانی لہجے میں کہا، اسے ٹھکانے پر چل کر دیکھیں گے، ابھی تم باقی کا کام کرو۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹے درجے کے ڈاکو تھے، جنہیں ایک واردات سے شاید 1.5 لاکھ روپے اور اتنی ہی مالیت کی قیمتی اشیاء مل جاتی تھیں۔ ان کے لیے 4.5 لاکھ خاصی بڑی رقم تھی۔ یہ انہیں 2-3 مہینے کے لیے واردات سے بے نیاز کرتے تھی۔ سردار نے بیگ سینے سے لگائے واپس ڈرائیور کا رخ کیا۔ تھیلے والا اب عجلت سے کام لے رہا تھا۔ اس نے جلدی باقیوں سے بھی چیزیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ آگے جاتے جاتے یہ تھیلا بھی بھر گیا تھا، اگرچہ اس میں کام کی چیزیں کم تھیں، یعنی نقدی، سونا اور قیمتی چیزیں جیسے موبائل، گھڑیاں وغیرہ۔ کیونکہ ڈاکوؤں نے ہر چیز تھیلے میں ڈالنے کے لیے کہا تھا، اس لیے لوگوں نے ہر چیز دے دی تھی۔ سب سے زیادہ جگہ عورتوں کے پرسوں نے بھری تھی۔
تقریباً ہر عورت کے پاس بیگ سائز کا پرس تھا۔ اب ان کے پاس تھیلے نہیں تھے، اس لیے تھیلے والے ڈاکو نے ایک مسافر کا بڑا سا رومال لیا اور باقی سامان اس میں جمع کرنے لگا۔ میرا اندازہ تھا کہ ڈاکوؤں نے عنایت اللہ کے بیگ کے علاوہ بھی خاصا مال حاصل کر لیا تھا۔ جب تک مسافر لٹ رہے تھے وہ خاموش اور سہمے ہوئے تھے، مگر لٹنے کے بعد ان کا غصہ ابھرنے لگا تھا۔ وہ دھیمی آوازوں میں اس کا اظہار کر رہے تھے۔ جب یہ آوازیں ایک حد سے بلند ہونے لگیں تو فارغ ڈاکو دھاڑا، بک بک بند کرو ورنہ شکر کرو مال گیا کھال بچ گئی ہے۔